إن الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحمد ومحمد وأنا الحاشر. يحشر الناس يوم القيامة تحت قدمي وبيدي لواء الحمد. وقال ربعي بن عامر رضي الله عنه: ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. بزرگان محترم و برادران اسلام، ساری کائنات میں اور ساری مخلوقات میں اور دنیا بھر کی آسمانی مخلوق ہو یا زمینی مخلوق ہو، سب کا حقیقی خالق ایک اللہ کی ذات ہے. وہ بنانے والا ہے اور ساری مخلوق بنی ہوئی ہے. جو بنانے والا ہے وہ خالق ہے، جو بنی ہوئی شے ہے وہ مخلوق ہے. اور حقیقی غلامی اسی کی غلامی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں صاف فرمایا: سارے انسان اور جنات کو میں نے اپنی غلامی کے لیے پیدا کی. کہ ہم کسی کے غلام نہ بن سکتے ہیں، نہ بننے کا تصور کر سکتے ہیں، صرف اللہ رب العزت کی ذات گرامی کی. کلمے میں ہم نے اسی بات کا اقرار کیا ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں میرا معبود بس ایک اللہ ہے، میں اس کے در کا غلام ہوں. میری نظر میں وہی اللہ عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کلمے میں بھی ہم کو اللہ کی غلامی کا تصور دیا گیا، اور اتباع آئیڈیل اور اسوے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا حوالہ دیا گیا. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ. میں گواہی دیتا ہوں میری زندگی کا ہر عمل اگر کسی نقش قدم پر ہوگا تو بس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوگا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر مخلوق میں، ہر جانور میں، ہر پرندے میں آزادی کا جذبہ رکھا ہے. آج اتنے بہت سے مختلف جانوروں کے نمونے چڑیا گھر میں اکٹھے کیے جاتے ہیں، خواہ وہ
شیروں کی قسم ہو، خواہ بندروں کی قسم ہو، لنگوروں کی قسم ہو، جگہ جگہ دنیا بھر کی مخلوق کو چڑیا خانے میں اکٹھا کیا جاتا ہے۔ پھر ان کے کھانے کا ایسا شاندار انتظام ہوتا ہے کہ ان کو وہ کھانا اس وقت وہاں اتنے چین سے نصیب نہیں ہوگا جو ان کو وہاں نصیب ہوتا ہے، بلکہ ان کے بیمار ہونے پر اچھے سے اچھے ڈاکٹروں کا علاج کیا جاتا ہے۔ جنگلوں میں جا کے کوئی بھی ڈاکٹر علاج کرتا نہیں، مگر اس کے باوجود کسی بھی جانور کو کسی جنگل سے پکڑنے کے لیے جائیں گے تو وہ اپنی آزادی کے حصول کے لیے آپ کے خلاف احتجاج کرے گا، خواہ وہ خرگوش کیوں نہ ہو، آپ کے ہاتھ آنا نہیں چاہتا، شیر آپ کے ہاتھ لگنا نہیں چاہتا، ہرن آپ کے ہاتھ کو لگنا ہی نہیں چاہتا، وہ ادھر سے ادھر دوڑ کر دراصل اس بات کا احتجاج کرتا ہے، اس بات کا اعلان کرتا ہے میں آزاد پیدا ہوا ہوں، مجھے آزاد ہی رہنے دو، مجھے کیوں پکڑ کے جالیوں اور بہترین جو ہے سنہرے قفس میں رکھنے کی کوشش مت کرو، میں آزاد پیدا ہوا ہوں، مجھے آزاد رہنے دو۔ ہر جانور غلامی کے خلاف احتجاج کرے، ہر پرندہ بھی کیوں نہ ہو اس کو پکڑنے جاؤ، وہ آپ کے خلاف میں آزادی حاصل کرنے کے لیے احتجاج کرے گا۔ جب ادنیٰ درجے کی مخلوق میں آزادی کا جذبہ ہے تو پھر انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اس سے بڑا اشرف کوئی مخلوق نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹوں کو سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ شرافت دی ہے، تو پھر وہ انسان کیسے برداشت کرے گا اس بات کو کہ ہم پر کوئی آقا ہو، وہ آقا بھی انسانوں میں ہو اور وہ ہم کو غلامیت کے باغ ڈور میں پھنسانے کی کوشش کرے، وہ ہم پر غلامیت کے پٹے ڈال کر جانوروں کی طرح ہم کو لے کر چلنے کی کوشش کرے۔ یہ آزادی کا تصور اسلام نے دیا۔ اسلام نہ ہوتا، قرآن نہ ہوتا، یہ قرآن کے پڑھنے والے علماء نہ ہوتے، یہ قرآن کے احکام بیان کرنے والے مقررین نہ ہوتے، قرآن اور دین کے ان حکموں کو بیان کرنے والے ممبروں کے خطیب نہ ہوتے، واللہ قیامت تک یہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ دیگر مذہبوں کا نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی قانون ہے۔ اسلام مستقل ایک مذہب ہے، اس کا ایک اصول ہے، اس کا ایک قانون ہے، اس کا ایک دستور ہے، وہ قانون اور دستور قیامت تک بدل نہیں سکتا۔ اسی لیے اسلام کی شان کیا ہے؟ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام ہمیشہ بلند رہا ہے، اس کو کوئی طاقت دبا نہیں سکتی۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب جگہ جگہ دبا ہوا نظر آ رہا، یہ امتحان کے طور پر کچھ گھڑیاں آتی ہیں، ورنہ پوری تاریخ پڑھ جائیے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت سے لے کر آج تک تو الحمدللہ تہائی حصے سے زیادہ اس دنیا پر مسلمانوں نے حکومت کی، تہائی زمانے سے بڑھ کر۔ بس کچھ پاؤ حصہ غیروں کو اللہ نے وقتیہ طور پر باغ ڈور دی، ورنہ اسلام ہمیشہ اس کا وصول ہی بلند و بالا۔ آزادی کا یہ پیغام انسانوں نے اسلام سے سیکھا ہے۔
انسانی حقوق کی ادائیگی کے طور و طریق انسانوں نے قرآن سے سیکھا ہے، اسلام سے سیکھا ہے۔ مساوات انسانی کا جو سبق ہے، جو درس ہے، وہ قرآن کا درس ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو اچھی طرح سن لو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، تمہارے درمیان مختلف خاندان بنائے گئے، مختلف قبیلے بنائے گئے ہیں، اس لیے نہیں کہ فخر کرو، اس لیے نہیں کہ غرور کرو، لِتَعَارَفُوا، یہ خاندان ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے بنائے گئے۔ سب برابر ہے، آدم کی اولاد اوپر سے لے کر نیچے تک سب میرے نزدیک برابر۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت دار وہ انسان ہے جس کے دل میں میرا ڈر ہو، جو تقوی والا ہو، جو گناہوں سے بچتا ہو۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کلکم من بنی آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب مٹی سے بنائے گئے ہو اور آدم بھی مٹی سے بنائے گئے، اور تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو۔ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے، ولا لعجمی علی عربی، کسی عجمی کو عربی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، ولا لابیض علی اسود ولا اسود علی ابیض، نہ کالے کو گورے پر فضیلت حاصل ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت حاصل ہے، تم انسان ہونے میں سب برابر سرابر۔ یہ مساوات کا درس قرآن نے دیا، اور ساری انسانیت اسی درس کو اخذ کرتی ہے۔ ہر چیز جہاں بھی بھلائی کی کسی قوم میں نظر آتی ہے، وہ دراصل اسلام ہی کا صدقہ ہے، اسی کی بھیک ہے جو لے کر دنیا چل رہی۔ پہلے زمانے میں لڑائیاں ہوتی تھیں، جو مرد حاصل ہوتے تھے غلام بنائے جاتے تھے، جو عورتیں حاصل ہوتی تھیں باندیاں بنائی جاتی تھیں، اور اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ اپنے آقا کی خدمت کرے اور اس کی جو ہے ضروریات کی تکمیل، اس کی خوشنودی کا لحاظ رکھے۔ لیکن جب وہ مسلمان ہوتا تو اس پر بار پڑ جاتا تھا، ایک تو دنیا کے آقا کو خوش کرو، ایک تو حقیقی آقا اللہ کو خوش کرو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے غلاموں کی آزادی کے فضائل سنائے، اور کسی سے کوئی جرم ہو جاتا ہے، جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، کفارے میں سب سے پہلے غلام کو نکالا جاتا، کفارے میں غلام کو نکالا جاتا۔ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تمہارا جرم، اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم کسی کو اپنے پاس غلام بنا کر مت رکھو، تاکہ یہ سب کے سب حقیقت میں اللہ کے غلام ہیں، ان کو اللہ کی غلامی کرنے دو، اللہ کی غلامی کرنے دو۔ غلامیت کے ان فضائل کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا سرمایہ غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے تھے۔ یہ مشکل ہوگا انسان کے لیے کہ دنیا کے آقا کو بھی خوش کرو، اللہ کو بھی خوش کرو۔ کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، بس غلام ہے تو بس اللہ رب العزت کا غلام۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو اپنی غلامی کے لیے بنایا۔
جب ہمارے اس ملک کے اندر انگریز تجارت کی غرض سے آہستہ آہستہ یہاں ہندوستانیوں کے بھولے پن کو محسوس کرتے ہوئے وہ شرارت انہوں نے کی، جگہ جگہ پورے کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انہوں نے ملک میں قوانین لاگو کرنا شروع کیے۔ بہت لمبی تاریخ ہے اس ملک کی آزادی کی۔ 1799 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈٹ کر جہاد کا اعلان کر دیا کہ انگریزوں پر سے جہاد کرنا اس وقت فرض ہو چکا ہے۔ یہ ہمارا ملک جس قوم، جن لوگوں کے باغ ڈور میں، جن لوگوں کے چنگل میں اور جن کے تخت پر آیا ہے، دیکھا جائے ان لوگوں کی کوئی قربانیاں اس ملک کی آزادی میں نہیں ہے۔ سب سے بڑی جنگ آزادی کی انگریزوں کے ساتھ ہوئی ہے تو بنگال کی سرزمین میں ہوئی ہے۔ 29,000 لوگ شہید ہوئے، اور اس میں جب دیکھا گیا برادران وطن سارے مذہب کے لوگوں کو ملا کر 5,000 تھے، 24,000 مسلمانوں نے جان کی شہادت دی تھی۔ علماء کرام نے اپنی قیمتی جانوں کو قربان کر دیا تھا۔ یہ ملک جا کر آزاد ہوا۔ سب سے زیادہ غیور، خوددار، دلیر اور بہادر کوئی ہستی اس سرزمین کی کوئی تھی جس سے انگریز کانپتا ہی نہیں تھا، نام سنتے ہی اس کی نیندیں اڑ جاتی تھیں، وہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ۔ ان کے ساتھ بھی بہت بڑی سرنگا پٹم میں جنگ ہوئی، لیکن اپنوں نے بہت کچھ غداری کی ہے، اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے حضرت کی شہادت ہو گئی۔ انگریز کا سینہ چوڑا ہو گیا، اس نے اعلان کر دیا کہ آج سے یہ ملک ہندوستان ہمارا ہے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے، علماء کرام کی محنتیں مسلسل ہوتی گئیں اور یہ ملک ہمارا آزاد ہوا، اور اس آزادی کا ایک قومی نشان جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ یہ جھنڈے کی بھی تاریخ ہے مستقل۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مستقل حضرات صحابہ کو امیر بنا کر جھنڈا دے کر بھیجتے تھے۔ جھنڈے حالات کے لحاظ سے الگ الگ رنگ کے ہوتے تھے۔ جھنڈا سفید بھی ہے، جھنڈا کالا بھی ہوتا تھا، جھنڈا زرد بھی ہے، جھنڈا جو ہے پیلا، یہ نیلے رنگ کا، مختلف رنگوں کے جھنڈے ہوتے تھے، اور یہ اعلان ہوتا تھا لا یخرج فلان الا تحت لواء امیر، کوئی بھی شخص اس قافلے سے نہ نکلے جب تک کہ امیر کے جھنڈے تلے وہ اجازت لے کر نہ جائے۔ جھنڈے کی مستقل ایک تاریخ ہے، اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب مسجد اقصی کی آزادی کے لیے اللہ پاک خراسان سے 1,000 سے زائد جھنڈے نکلیں گے، ہر جھنڈے کے تحت 10,000 10,000 فوجی ہوں گے، اور وہ جھنڈا کالا ہوگا، بیچ میں سفید کا نشان ہوگا، اور پین ہی ایک جھنڈا جمعیت علماء ہند کی نشانی ہے۔ جس علماء نے ملک کی آزادی کے لیے جھنڈے لہرائے ہیں، آپ وہ جھنڈے دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہی جھنڈے ہیں جو مسجد اقصی کی آزادی کے لیے 10,000 جھنڈے جو نکلیں گے، یہ وہی رنگ ہیں۔ اور پھر حدیث میں یہ بھی ہے وہ بیدی لواء الحمد، روز محشر اللہ بھی میرے ہاتھ میں ایک جھنڈا دیں گے، اور اس پر لکھا ہوگا اللہ کی تعریف الحمدللہ، کیونکہ سب سے زیادہ تعریف کسی پیغمبر نے اللہ کی ہے تو
سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور نبی نے اللہ کی اتنی تعریف نہیں کی. اسی لیے اللہ نے احمد نام رکھا، وہ ہستی جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والی اللہ کی. اسی لیے اللہ نے میرے محبوب جب تو نے میری تعریف کی ہے، میں اپنی ذات سے ایسے جوڑ دوں گا کہ قیامت تک تیری تعریف کی جائے گی. آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی تعریف کی، ہم کو سکھایا سبق. جیسے ہی بستر سے اٹھو تو کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ساری تعریف اسی اللہ کے لیے ہے، موت کے منہ میں جانے کے بعد پھر زندگی عطا کی. کھانا کھاؤ تو اللہ کی تعریف کرو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. ساری تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا، ہم کو مسلمان بنایا. ٹوائلٹ سے نکلے تو تعریف کرو غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. یہ سب دعائیں پڑھنا ہے امت کو. اسی لیے اس امت کا نام امت حمادون ہے. نبی سے سبق سیکھ کر جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والی کوئی امت ہے تو امت حمادون. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی جھنڈا ہوگا، وہ لواء الحمد ہوگا. یحشر الناس تحت قدمی یوم القیامہ انا الحاشر. میں حاشر وہ نبی ہوں، پوری امت میرے قدموں تلے جمع ہوگی، میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا. اور ایک جھنڈا جو اس وقت ہمارا قومی نشان کے طور پر لہرایا جاتا ہے، اس جھنڈے میں بھی غور کرے تو کئی سبق ہیں. ہمارے اس جھنڈا قومی ملک کے جھنڈے کے 3 رنگ ہیں. بیچ کا رنگ سفید ہے، نیچے کا رنگ ہرا ہے، اوپر کا زعفرانی ہے. تو انسان کے بیچوں بیچ دل ہے، تو ہمارے جھنڈے کا بیچوں بیچ سفید کلر ہے. یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ قومیں ایک دوسرے کے لیے محبت، ایک دوسرے کے لیے الفت، ایک دوسرے کے مددگار. دل میں جی کسی کی میل نہیں، کچیل نہیں، نفرت نہیں. ایسا صاف ستھرا ہونا چاہیے ہمارا قلب، جیسے کہ یہ ملک آزاد ہونے سے پہلے صاف تھا. جس ملک کے باشندوں کے قلوب صاف ہوتے ہیں وہاں کام بہت بڑھ جاتے ہیں، کمپنیاں زیادہ آتی ہیں، ترقی بہت زیادہ ہوتی ہے. کہ صاحب یہ ملک ایسا ہے، جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ. جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ. جس ملک کو امن حاصل ہوتا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب سے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو پھر ملک کی ترقی ہریالی ہی ہریالی، شادابی ہی شادابی ہوتی ہے. اور جب مانگ بڑھ جاتی ہے تو زمین کی قیمتیں زعفران جیسی قیمتی ہو جاتی ہیں. یہ کتنا بڑا پیغام ہے ان کلروں کا. کاش کے جھنڈے چڑھانے والے کلروں سے پیغام سیکھتے. یہی نہیں ہے، اس میں گول چکری بھی ہے جو ملک کی ایک نشانی ہے کہ یہ ملک کی جو چکری ہے کئی قوموں کے مل کر جڑ کر چل رہی ہے. جیسے کسان بنڈی لے کر جاتا ہے تو بنڈی کو اندر جو پہیے ہیں وہ کئی لکڑیوں سے مل کر مضبوط ہے. ایسے ہی اس ملک کی مضبوطی پورے انسانیت جو پائی جا رہی ہے وہ ایک چکری کی طرح ہے جس پر ہمارا ملک چل رہا ہے. آج ملک کو داغدار کیا گیا، نفرتوں کی آگ بھڑکائی جا رہی، فساد ہی فساد، نہ جان محفوظ نہ مال محفوظ. بڑی بڑی کمپنیاں اپنا بوریا بستر لپٹ کر اس ملک سے فرار ہو چکی ہیں. اور پھر مسلمان ہی سب سے زیادہ بہترین حکومت چلانے کی پالیسی رکھتے ہیں. کیوں؟ خالق کائنات نے بتا دیا. نظام خواہ آپ کا جو ہے پارلیمانی نظام ہو، اسمبلی نظام ہو، انسانیت کے چلائے جانے والے دستور ہوں،
تعلیمی دستور ہوں، دواخانوں کا نظام ہو، خدمت خلق کے مثالیں ہوں، یہ پورا قرآن میں موجود ہے۔ موجودہ ساری حکومتیں اسلام کی کاپی کر کے حکومتیں کر رہی ہیں۔ اب یہ مسلمانوں کو کسی طرح آپس میں لڑاؤ تاکہ ان کا دماغ شاہی دماغ نہ بنے، ان کا دماغ حکمرانی دماغ نہ بنے، آپس میں لڑا دو۔ اس قدر لڑانے میں مشغول کر دیا گیا کہ جہاں مسجد بنتی ہے اہل سنت والجماعت، کوئی اہل حدیث نہ آئے۔ اہل حدیث والے لکھتے ہیں یہ مسجد اہل حدیث کی ہے، کوئی اہل سنہ والجماعت نہ آئے۔ ہر ایک آدمی 1.5 اینٹ کی ایک مسجد بنا کر آپس میں گریباں ہیں، چی بچی ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ بس اسی میں ہم کو الجھا دیا گیا اور اپنی قوت اور طاقت بڑھا کر آج ہمارے ذہنوں پر، ہماری فکروں پر غلامیت کا پٹا ڈال دیا گیا۔ اس لیے بھائیوں، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے یاد رکھو، اس سرزمین میں اگر تم دشمنوں کی سازشی سے بچنا چاہتے ہو، مصائب کے طوفان سے بچنا چاہتے ہو، بلاؤں کے سیلاب سے بچنا چاہتے ہو، جیسے سیلاب میں ایک آدمی بہا جا رہا ہے، اس کو رسی پھینک کر کہا جاتا ہے اس کو پکڑ لے، اس کو پکڑے گا تو تو بچے گا۔ اللہ بھی کہتے ہیں میرے دین کی، میری شریعت کی، قرآن کی رسی کو تم پکڑ لو مسلمانوں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تمہاری کامیابی اسی میں ہے۔ آپس میں فرقہ بندی میں مت پڑو، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، حضرات صحابہ کے آثار پر آ جاؤ۔ اس لیے بھائیوں، اس وقت میں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ساری امت مسلمہ کو متحد ہو کر، متفق ہو کر ایک دوسرے کے لیے خدمت گزار بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔